السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے خواتین کے متعلق۔ اور یہ خواتین بیچاری جن کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے یا جو اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں وہ زیادہ بیچاری پریشان ہوتی ہیں، جسم ایسا ایسا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، نٹھال ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ خواتین اس مرض کو سمجھ گئی ہوں گی کہ ان کو جو بنائی طور پہ جو لیکوریا ہوتا ہے، یہ لیکوریا کا آج میں آگے ویڈیو میں آپ کو مزید اس کی رہنمائی بھی کروں گا، اور ایسے بہترین ایک نسخہ بھی آپ کو بتاؤں گا جو کہ اگر آپ استعمال کر لیتی ہیں تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا آپ کا لیکوریا بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی جسم میں ایسا ایسا توانائی اور طاقت بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں لیکوریا کے متعلق آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ خواتین کو گھن کی طرح دیمک کی طرح چاٹتا رہتا ہے اور خواتین بیچاری کمزور سے کمزور تر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور نوجوانی میں بھی ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ان کے جو ہے جسم بالکل کمزور ہو چکا ہے، وہ بڑھاپے کی طرف تیزی سے مائل ہو جاتی ہیں۔ تو اصل میں بنیادی طور پہ یہ لیکوریا جو ہے یہ ایستا ایستا جب یہ خواتین کو آتا رہتا ہے، بار بار آتا رہتا ہے، پھر آخر میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جسم کی ہڈیاں جو ہے وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جسم کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دماغی طور پہ ایسی خواتین کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ لیکوریا جو ہے یہ زیادہ تر ان خواتین کو زیادہ ہوتا ہے جو کہ گرم اور اس طرح محرک چیزوں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں، فاسٹ فوڈز وغیرہ زیادہ کھاتی رہتی ہیں، یا چکنائی کا زیادہ استعمال کرتی ہیں، تو ایسی خواتین ایسی امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ایسی خواتین جن کو یہ مسئلہ لاحق ہو تو وہ انہیں اپنی صحت کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو کہ اس میں معاون ثابت ہوں اور جسم کو طاقت مہیا کریں، جیسے کہ ایسی لیکوریا جن خواتین کو اگر وہ انار کا جوس وغیرہ پیتی ہیں، گاجر کا جوس وغیرہ پیتی ہیں تو وہ ان کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس طرح وہ حریر کا مربع یا آملے کا مربع اگر وہ استعمال کرتی رہتی ہیں تو وہ ان کے لیے اس میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بنیادی طور پہ جو غذا جو ہوتی ہے وہ نارمل غذا لینی چاہیے، یعنی جو جن کے اندر غذاؤں کے اندر چکنائی نہ ہو، گرم نہ ہو، خاص طور پہ جتنے گوشت ہے ان سے اپنے آپ کو ذرا کچھ دن کے لیے بچا لیں، محفوظ رکھیں، ایسے گوشت وغیرہ نہ کھائیں، بالکل خاص طور پہ چکن کا استعمال نہ کریں۔ تو ایسا ایسا انشاءاللہ یہ اگر وہ اپنی غذا کو ہی صحیح کر لیتی ہیں تو ان کا لیکوریا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو میں آج آپ کے سامنے ایک نسخہ گوشت گزار کرنے لگا ہوں، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو عام ہمارے سڑکوں کے اوپر، باغوں کے اندر یا جتنی یہ سرگاہیں ہیں ان کے اندر یہ عمومی طور پہ یہ پودا پایا جاتا ہے جسے ہم کیکر کا نام دیتے ہیں، تو یہ کیکر کی پھلیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کیکر کی پھلیاں یہ پنساری سے جا کے آپ نے ان کو کہنا ہے کیکر کی پھلیاں ہمیں دے دیں، تو وہ آپ کو کیکر کی پھلیاں دے دیں گے، لیکن ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ کیکر کی پھلیاں زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ فریش حالت میں ہو، یعنی نئی نئی تازہ تازہ وہ خشک کی ہوئی ہوں، تو وہ آپ نے لینی ہے۔ اور ایک اور چیز کا اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے وہ جو پھلیاں لینی ہیں کیکر کی پھلیاں، تو وہ اس کے اندر بیج نہیں ہونے چاہیے، یعنی وہ جن کے اندر ابھی بیج نہیں پڑے ہوتے اور وہ باقاعدہ اتار لی جاتی ہیں تو وہ ایسی پھلیاں آپ نے لینی ہیں۔ وہ باقاعدہ آپ نے جب پنساری سے لینی ہے تو اس کو توڑ کے آپ دیکھیں اگر اس میں بیج ہے تو وہ آپ ان سے بالکل نہ لیں، بلکہ کسی اور جا کے کسی پنسار والے سے اسے کہیں کہ وہ ہمیں یہ بیجوں کے بغیر والی پھلیاں ہمیں دیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کیکر کی پھلیاں آپ نے 50 گرام کی مقدار میں لے لینی ہے، اور 50 گرام کی مقدار میں ہی آپ نے مصری لے لینی ہے۔ مصری اگر نہیں ملتی چینی ڈال سکتے ہیں، شکر ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 50 گرام کیکر کی پھلیاں لینی ہے اور 50 گرام ہی شکر یا مصری آپ نے اس کے اندر ڈال لینی ہے، اور اس کو اچھی طرح باریک فائن پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اور باریک پاؤڈر بنانے کے بعد یہ جو چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہے جسے ٹی سپون بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے ہاف چمچ صبح اور ہاف چمچ عصر کے بعد، یہ دو ٹائم میں آپ نے ہاف ٹی سپون جو ہے یہ نیم گرم دودھ کے ساتھ یا ٹھنڈے دودھ کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے ٹوٹل 10 سے 15 دن لگاتار آپ نے استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کا لیکوریا بھی ختم ہو جائے گا،
رحم کی جو رطوبتیں ہیں وہ بھی ایسے ایسے خشک ہونا شروع ہو جائیں گی، اور خواتین اپنے جسم کے اندر توانائی اور چاقو چبند محسوس کریں گی۔ اور اس کے ایک اور بنیادی طور پہ جو فوائد ملتے ہیں کہ وہ خواتین کا جو جسم کے اندر رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے جسم بے ڈول ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ایک بہترین ٹونک بھی ہے اگر یہ خواتین اس کو پراپر استعمال کر لیتی ہیں، یعنی ہفتہ 10 دن استعمال کیا پھر چھوڑ دیا، پھر 1 مہینے کے بعد ہفتہ 10 دن استعمال کر لیں، تو یہ انشاءاللہ اگر وہ کنٹینیو اس کو لگاتار کھاتی رہتی ہیں، مہینے 2 مہینے کے بعد ہفتہ 10 دن استعمال کر لیا اسی مقدار میں جس مقدار میں بتا رہا ہوں، ساتھ اپنی غذاؤں کی جو ترتیب ہے اس کو چینج کریں، غذا بھی پراپر طریقے سے نارمل غذا کھائیں جس کے اندر گرم غذائیں نہ ہوں، تو انشاءاللہ یہ اگر وہ استعمال کرتی رہتی ہیں تو ایسا ایسا وہ اپنے جسم کو چاقو چبند محسوس کریں گی، جسم کے اندر توانائی محسوس کریں گی، اور جسم کے اندر ایسے ایسے جتنی کمزوریاں ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ایسے نسخہ جات کو آپ استعمال کریں، بجائے آپ یہ جو کیمیکل سے بنے ہوئے جو نسخہ جات ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو ایلوپیتھی میڈیسن ہوتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو کہ آپ کے لیے کوئی خطرناک نہیں ہے، یہ جسم کے اوپر کوئی ایسے سائیڈ افیکٹ پیدا نہیں کرتی ہیں بلکہ جسم کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں، تو ایسی دواؤں کا آپ استعمال کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔